بہت کچھ خرچ ہوا اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے. جو کچھ حسین ابن علی کے پاس تھا حسین اس کو لے کے کربلا کے میدان میں آ گئے. آج چاہتا ہوں ہم سب مجلس حسین میں آئے ہیں نا, کاش حسین میری توبہ قبول کر لے, شاید حسین مجھے قبول کر لے. گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, معصیت کار ہیں, دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن اتنا یقین ہے حسین بہت بڑا لجپال ہے. اگر حر کو معاف کر سکتا ہے تو مجھ ناچیز کو بھی حسین معاف کر سکتے ہیں. حسین کربلا کے میدان میں آ گئے, سختیوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہوئے. ایک سے بڑھ کر ایک مشکل کربلا کے میدان میں آ رہی ہے. ایک مرتبہ شریکت الحسین زینب کی نگاہ پڑی میدان کربلا کی طرف. فوجیں آ رہی ہیں, لشکر اکٹھے ہو رہے ہیں, سپاہی آ رہے ہیں, جوک در جوک افراد میدان کربلا میں آ رہے ہیں. علی کی بیٹی چلتے چلتے آتی ہے اس جگہ پر جہاں پر حسین موجود تھے. قریب آئی اور قریب آ کے ایک جملہ کہا, او میرے بھیا حسین, اما جایا حسین, وہ میرے دل کا سکون حسین, وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین. مجھے اتنا بتا, یہ جو فوجیں آ رہی ہیں, یہ جو لشکر اکٹھے ہو رہے ہیں, تمہارا بھی ان کے درمیان کوئی ہے کہ نہیں؟ اجرکم علی اللہ. اس وقت زہرا کے بیٹے نے کہا, میری بہن, ان کے درمیان کوئی میرا نہیں ہے, یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ آپ کے حسین کو شہید کر سکیں. اس وقت علی کی بیٹی نے کہا, میرے بھیا مجھے اتنا بتا, کوئی آپ کا ہے کہ جو نصرت کے لیے آ سکے, جو سختی میں آپ کے پاس آ سکے؟ امام نے کہا, ہیں تو بہت لیکن شاید نہ آ سکے. بی بی نے پھر اصرار کیا. امام نے کہا, ایک ایسا ہے جس پر مجھ کو یقین ہے کہ اگر میں نے بلایا تو وہ آ جائے گا. وہ کون تھے؟ وہ حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب تھے. عزادارو, حسین کو یقین تھا حبیب کی وفا پر. خط لکھا, خط لکھ کے قاصد کو دیا. پہنچتا ہے حبیب کے دروازے پہ, دستک دی, جلدی سے دروازے پہ آئے. کیا دیکھا؟ ایک جوان ہے جس کے بالوں میں خاک ہے, چہرہ پریشان ہے, ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے. کون ہو؟ کہا, میں حسین ابن علی کی طرف سے آیا ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ کہا, میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, مولا حسین نے آپ کے لیے خط لکھا ہے, یہ خط پکڑ لے, اب آپ کی مرضی, مولا کی نصرت کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے. عزادارو, حبیب نے خط کو پکڑا, سینے سے لگایا, خط کو چوما اور خط کھولنے کے بعد خط کو پڑھنا شروع کیا. اب پہلے جب حبیب اپنے مولا کا خط پڑھتے تھے چہرہ مسکرا رہا ہوتا تھا, چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے تھے. لیکن اب جب حسین حبیب کا خط پڑھ رہے ہیں جیسے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. حبیب خط پڑھتے ہوئے رو رہے تھے. عزادارہ, جب حبیب کی زوجہ نے یہ منظر دیکھا نا, قریب آئی, کہا, حبیب کیا ہوا, کس کا خط ہے, رو کیوں رہے ہو؟ کہا, میرے مولا حسین کا خط ہے. یہ زوجہ کہتی ہے, پھر تو خوش ہونے کی بات ہے, تم رو کیوں رہے ہو؟ حبیب کہتے ہیں, میں تجھے کیا بتاؤں, خط کی تحریر ہی کچھ ایسی ہے, اگر تو بھی پڑھے تو رونا شروع کر دے گی. کہا, کیا ہوا؟ کہا, میرا مولا
کربلا میں تنہا رہ گیا ہے، حسین کو نصرت کی ضرورت ہے، حسین مجھے بلا رہے ہیں۔ حبیب تھے نا، حسین کے عاشق تھے۔ ایک مرتبہ اپنی زوجہ کا امتحان لیا، زوجہ نے کہا حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب کہتے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں ضعیف ہو گیا ہوں، میری کمر جھکی ہوئی ہے، میں کیسے اپنے مولا کی نصرت کر سکتا ہوں؟ جب زوجہ حبیب نے یہ جملہ سنا نا، ایک مرتبہ ایمان زندہ ہو گیا۔ کہا حبیب جو میرا شوہر حبیب تھا، جس حبیب کو میں جانتی تھی، تم وہ حبیب نہیں تھے۔ جو میرا شوہر تھا وہ تو حسین پہ جان قربان کرتا تھا، جو میرا حبیب تھا جہاں حسین کے قدم آتے تھے حبیب اس خاک پہ بھی بوسے لیتا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ حبیب کہتے ہیں میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا۔ حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا، کہا کوفے سے باہر چلے جاؤ، وہاں جا کے میرا انتظار کرنا، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ ازدر غلام گھوڑا لے کے کوفہ سے باہر چلا گیا۔ حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ سنیے گا اپنے مولا کی مظلومیت، حسین کتنے بڑے مظلوم ہے، حسین کتنے غریب ہو گئے، حسین کتنے تنہا ہو گئے۔ ازادار حبیب کے غلام نے گھوڑے کی لگام کو تھاما ہوا ہے، کوفہ سے باہر کھڑا ہے، نگاہیں کوفہ کی طرف ہے۔ ابھی حبیب آتا ہے، حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ حبیب کے غلام نے کیا کیا، گھوڑے کے قریب آیا، ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا اے میرے حبیب کے گھوڑے، اگر حبیب نہیں آتے تو نہ آئے، تو مجھے اپنی پشت پہ سوار کر لے، میں زہرا کے بیٹے کی نصرت کو چلا جاتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ ازادار اتنی دیر میں حبیب بھی قریب آ گئے اور اپنے غلام کا جملہ سن لیا۔ جیسے غلام کا جملہ سنا نا، ایک مرتبہ ماتم کرنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، چہرہ کربلا کی طرف پھر گیا، اور میرے مولا تو اتنا غریب ہو گیا، تو اتنا مظلوم ہو گیا، آج غلام بھی تیری مظلومیت پہ رو رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ازادار حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑا چھڑاتے ہوئے پہنچتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ ادھر کیا حالت ہے، 10 محرم کا دن ہے، زہرا کے بیٹے کا بھاگ اچھل رہا ہے، حسین اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہے۔ یا دور سے گھوڑا سوار نظر آیا، حسین کی جب نگاہ پڑی نا، ایک مرتبہ اپنی کرسی سے اٹھے، کھڑے ہو گئے۔ حسین اپنے اصحاب سے کہا اے میرے اصحاب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، چند قدم آگے بڑھو، میرا دوست آ گیا، میرا ساتھی آ گیا۔ مولا کون آیا؟ میرا بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ ازادار حبیب قریب آئے۔ مشکل میں اگر کوئی اپنا آ جائے نا، انسان کو دکھ بھول جاتا ہے، انسان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ازادار جب حبیب آئے نا، حسین ابن علی نے حبیب کو اپنے سینے سے لگایا، حبیب تیرا شکریہ، تم اپنے مولا کی نصرت کے لیے آگے۔ ایک مرتبہ اصحاب کی آواز بلند ہوئی، کہاں آواز پہنچی؟ اس خیمہ میں آواز پہنچی جہاں نبی زادی بیٹھی ہوئی تھی، جہاں بنت پیغمبر تھی، جہاں بنت زہرا تھی۔ آپ پوچھا کس چیز کا شور ہے، کیوں اتنی آوازیں بلند ہو رہی ہے؟ کسی نے جواب دیا حسین کا بچپن کا ساتھی آ گیا، حبیب کربلا میں آ گئے، حبیب مولا کی نصرت کو آ گئے۔ ازادار علی کی بیٹی نے جب جملہ سنا، ایک مرتبہ کہا بھیا حبیب کو میرا سلام کہنا علی کی بیٹی تیرا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ مشکل میں ہماری نصرت کو آ گئے۔ ازادار حبیب نے
جب بنت علی کا سلام سنا ایک مرتبہ پیٹنا شروع کیا. علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی آج نوکر کو سلام کر رہی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا